بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان از اے ہیپننگ پلیس۔ یہاں پر ہر وقت کچھ نہ کچھ ایسی شعبہ بازیاں ہوتی رہتی ہیں۔ کہیں سیاسی شعبہ بازیاں ہوتی ہیں، کہیں یہ مذہبی شعبہ بازیاں تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ مذہب ایک بڑی پاکیزہ چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ مذہب کا لبادہ اوڑھ کر اس قسم کے لوگ مذہب کو بدنام کرتے ہیں، اور داڑھی رکھ کر اور ٹوپیاں رکھ کر سر کے اوپر، اور پھر جو ہے نا یہ کبھی کوئی شف سامنے آ جاتا ہے، کبھی کوئی پیر سامنے آ جاتا ہے، کبھی کون۔ تو ان لوگوں نے اپنی دنیا کمانے کے لیے دین اسلام کو یہ استعمال کر رہے ہیں اور دین اسلام کا امیج کو ڈیمیج کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں۔ اب اسی ویڈیو کے اندر اب یہ انہوں نے اپنے پالتو رکھے ہوتے ہیں کچھ بندے، ایکٹرز، فنکار، انہوں نے فنکاریاں کرنی ہوتی ہیں۔ اب یہ تو نیلے کپڑوں والا فنکاری کر رہا ہے، اس پر تو انسان جو ہے نا حیرت نہیں ہوتی، لیکن یہ جو پیچھے 500 بندہ کھڑا ہوا ہے وہ دیکھ رہا ہے آپ کے بھائی یہ فنکار ہے، لیکن پھر بھی وہ کھڑے ہیں اور وہ بلیو یہ کرتے ہیں کہ یہ شاید یہ حقیقت میں پیر اس طرح وہ کر رہا ہے اور یہ علاج کر رہا ہے۔ تو جب کوئی اس قسم کا ریئل مریض آ جاتا ہے، اس سے لمبی تاریخیں، جیسے ہماری عدالت کے اندر لمبی تاریخ دینا شروع کر دیتے ہیں، وہ فیصلہ پھر مرنے کے بعد بندے کے ہوتا ہے، اس طرح کوئی ریئل مریض ان کی مجلس کے اندر آ جائے تو اس کو پھر یہ تاریخیں دے دیتے ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک بندہ آ گیا، اس کی ایک ٹانگ بہت موٹی ہو گئی تھی، تو اس کو جو ہے نا اس نے 100 تاریخیں دیں کہ جب تیری 100 تاریخیں پوری ہوں گی تو تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اب اس کا دماغ خراب ہے کہ وہ 100 چکر لگائے گا، اس کے پاس پتہ نہیں کہاں سے وہ آتا ہے، کس طرح آتا ہے، کن حالات کے اندر بیچارہ ہے۔ تو ایسے لوگوں جو ریئل مریض ہیں ان کو 100 تاریخیں دے دیتے ہیں۔ اب 100 تاریخوں تک پتہ نہیں وہ زندہ بھی رہتا ہے نہیں رہتا ہے، آتا بھی ہے نہیں آتا نہیں ہے کوئی۔ جو ریئل مریض ہوتا ہے وہ اس کے پاس شف کے لیے جاتا ہے، جب یہ اس کو پاکستانی عدلیہ کی طرح لمبی تاریخیں دیتا ہے تو پھر وہ جو ہے نا واپس اس کی طرف نہیں آتا۔ اس کے اپنے یہ شعبے باز جو ہوتے ہیں، اس کے اپنے یہ تیار کردہ فنکار، بس ان سے فنکاریاں کراتا ہے، لوگوں کو الو بناتا ہے، لوگ بس دیکھتے ہیں، الو بن جاتے ہیں، اور اس کا جو ہے وہ کاروبار چلتا ہے، اس کی گاڑی چلنی شروع ہو جاتی ہے۔ اب سنا ہے اس نے بیرون ملک بھی آن لائن شف سنٹر کھول دیے ہیں۔ کرونا کے اندر وہ کوئی مولانا مدنی ہے، اس نے اس کے شف پر کہا کہ اس کو شف سے کرونا کو بھگانا چاہیے، تو وہ اس کے مریدوں نے اس کی ٹھکائی کر دی اور کافی دنوں تک بند کر کے اس کو مارتے رہے۔ اس نے پھر کیا کوئی مقدمہ وغیرہ، لیکن پھر انہوں نے کوئی پیسے سے دے کے آگے پیچھے وہ کام چلا لیا ہوگا۔ تو بہرحال یہ پاکستان کے اندر اس قسم کی چیزیں بڑی مقدار کے اندر بکتی ہیں، ملتی ہیں، پائی جاتی ہیں۔ پہلے سنتے تھے کہ جی جنگلوں میں عجیب و غریب مخلوقات ہوتی ہیں، لیکن پاکستان یہ مختلف قسم کے اس قسم کے جانوروں کی جگہ ہے۔ یہ لوگ پائے جاتے ہیں رنگ برنگی، اور دنیا کے اندر شاید کم ہی کسی جگہ پر اس قسم کے شعبے باز فنکار پائے جاتے ہیں، اس قسم کے ہمارے ملک کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اس قسم کے کام بڑے آسان ہیں، بیچنا ہی ہے، دنیا بیچ دو، دین بیچ دو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ تو جو لوگ ریئل معنوں میں ان کو سمجھ بوجھ ہے وہ تو کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے، وہ تو سب کچھ دنیا کا دے کر بھی ایمان بچ جائے تو پھر بھی وہ اس کو مطلب ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اس قسم کے لوگ چند ٹکوں کے لیے بھی دین کو بیچنے کے لیے یہ لوگ تیار ہو جائیں گے، ایک دینی امیج یہ لوگ خراب کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ہے
اس لیے میں کہتا ہوں کہ دس از دا ہیپننگ پلیس، پاکستان از ہیپننگ پلیس. یہاں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے.